راقبہ ہال کے جناب جاوید عظیمی صاحب اور ان کے دیگر رفقائے کار جنہوں نے شب و روز یہاں محنت کر کے یہ آپ کے لیے محفل سجائی ہے، اور چونکہ میں بہت ساری محفلوں میں جاتا ہوں، مجھے اس بات کا بخوبی اندازہ ہے کہ محفل میں آنا تو بہت آسان ہے، وقت نکال کر انسان آ جاتا ہے، لیکن اس کو آرگنائز کرنا ان چند گھنٹوں کے لیے کتنے شب و روز کی ریاضت درکار ہے، وہ مجھے اس کا بخوبی اندازہ ہے۔ اس بابرکت محفل میں جناب عظیمی صاحب، میں آپ کو اور آپ کے جتنے نعت خواں یہاں آئے ہیں طول و عرض سے یورپ کے، مبارک دیتا ہوں بہت بہت، اور مجھے یقین ہے کہ جیوری جو فیصلہ کر رہی ہے ان کے لیے یہ بہت ہی مشکل فیصلہ ہوگا، کیونکہ جتنے بھی یہاں نعت خواں آئے ہیں، میں آپ سب کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتا ہوں۔ آپ سب نے بہت اچھا کلام پڑھا، اور اس بات سے لا تعلق کہ آپ کی پوزیشن کون سی آتی ہے، یہ تو ایک ہدیہ تبریک ہے جو آپ نے پیش کیا، اور یہ ٹرافی یا یہ انعامات جو ہیں یہ اس کا نعم البدل نہیں ہو سکتے جو آپ محبت کا اظہار کر رہے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی یہ محنت اور آپ کی یہ محبت اپنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے قبول کرے گا۔ میرا میرے دوسرے الفاظ جناب سہیل رانا کے لیے ہیں۔ سہیل رانا صاحب جو ہیں وہ ایک عام نام نہیں ہے۔ ہم میں سے جو لوگ سن 60 کی دہائی میں یا 70 کی دہائی میں یا 80 کی دہائی میں بچپن سے یا لڑکپن سے یا جوانی کے دور سے گزر رہے تھے، ان سب کو ان کا نام اچھی طرح معلوم ہے، اور ان کی جو خدمات ہیں وہ ایسی ہیں کہ جن کی اصل اہمیت آج کے دور میں ظاہر ہو رہی ہے۔ آپ ایک قومی ورثہ ہیں، آپ ایک ثقافتی ورثہ ہیں، اور یہ جس قسم کی بڑی بڑی محفلوں میں جاتے ہیں اس کے لحاظ سے ہالینڈ میں شاید ہم کبھی ان کے لیے کوئی تقریب نہ کر سکتے، لیکن یہ ایک روحانی محفل ہے جس کی برکت ان کو یہاں کشاں کشاں کھینچ لائی ہے، کیونکہ روحانیت میں کسی بھی محفل کا کوئی درجہ نہیں ہوتا۔ روحانی تمام محفلیں جو ہیں وہ اپنے دین سے، اپنے مذہب سے محبت کا اظہار ہے، اور عظیمی صاحب، سہیل رانا صاحب، آپ اپنے دین کا وہ چہرہ پیش کر رہے ہیں ہمارے سامنے، ساری دنیا کے سامنے، جس کی اس وقت بڑی شدت سے ضرورت ہے۔ آپ کو علم ہے کہ دہشت گردی کے ناسور نے پوری دنیا کو لپیٹ میں لیا ہوا ہے، اور اس کا سب سے کاری زخم اسلام پہ پڑا ہے اور مسلمانوں کے نام پر پڑا ہے۔ جو لوگ یہ بھیانک جرم کر رہے ہیں وہ اسلام کی ترجمانی نہیں کر رہے۔ مجھے خوشی ہے کہ ہالینڈ میں جو لوگ دین سے وابستہ ہیں کسی بھی حوالے سے، اور یہاں بہت بہت اچھے لوگ میں دیکھ رہا ہوں، جو الکرم مسجد سے بھی دیکھا ہے، غوثیہ مسجد کے بھی امام آئے ہیں، یہ سارے لوگ اسلام کا جو چہرہ پیش کر رہے ہیں یہی اصل روح ہے، یہی اصل چہرہ ہے۔ ہمارا چہرہ وہ کسی کے لیے فساد نہیں کرتا، ہم تو پیار اور امن اور آشتی اور محبتیں بانٹنے والے لوگ ہیں، اور آج کی محفل یہ دکھا رہی تھی کہ کس قدر ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنی نہج کو صحیح کریں۔ آپ سب کے لیے یقیناً یہ آج کی محفل بڑی کارآمد ہوگی۔ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے جس والہانہ محبت کا اظہار کیا
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اس محبت کا ایک اور بہت اہم تقاضا ہے، وہ یہ ہے کہ اپنی زندگیوں میں اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حیات طیبہ کے کچھ زرعی اصول آپ اپنی زندگی میں اتار کے، یہ ہم پر قرض ہے۔ اگر ہم اس رسول اکرم کا نام لیتے ہیں تو ہم پر واجب ہے کہ ہم ان کی سیرت طیبہ کو پڑھیں، اور اس میں سے جو زرعی اصول ہیں وہ اپنی زندگی میں نافذ کریں۔ اگر آپ نے ایک خوبصورت گلاس دیکھا، اس کی بڑی تعریف کی، پانی سے بھرا ہوا ہے، لیکن اس کو پیا نہیں، تو آپ کو علم نہیں ہوگا کہ وہ کیا چیز ہے۔ یہ جو خوبصورت رنگ آپ دیکھتے ہیں، یہ جب کوئی ایک ترتیب پاتے ہیں تو کبھی وہ جھنڈا کہلاتے ہیں یا کبھی کچھ اور، لیکن ہمیں اگر رسول کی اسوہ حسنہ کو پڑھنے کا بھی موقع نہ ہو یا اس کی توفیق بھی نہ ملے تو ہم ان کے ذریعے اصولوں سے کیا فائدہ اٹھائیں گے؟ تو ان کے نزدیک، میرے نزدیک، ان کی شان میں ہدیہ عقیدت ضرور پیش کریں جو آپ کر رہے ہیں، لیکن ان کے اصولوں کو بھی ضرور غور کریں، کیونکہ انہی اصولوں پہ عمل کر کے وہ عرب کی چھوٹی سی بستی سے وہ جو تحریک اٹھی، اور آپ نے دیکھا کہاں سے کہاں پہنچا دیا اس نے اس تحریک کو، کہ وہ وہاں سے عرب سے چل کے بر صغیر ہند و پاکستان گئی، اور وہاں سے آج اس کے ماننے والے یہاں موجود ہیں، کیونکہ وہ صرف عربی تحریک نہیں تھی، وہ عجمی تحریک نہیں تھی، اس کی ایک روح تھی، اور اس روح کو ماننے والوں نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بہت سارے اصول ہیں اور ان کی حیات طیبہ میں سے کا ایک خزانہ ہے، میں آپ کے ساتھ صرف ایک اصول جو ان کی زندگی سے جو میں نے اخذ کیا ہے اور اپنے لیے اس میں سے رشد اور رہنمائی حاصل کی ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ میں نے یہ دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر معاملے میں فہم، فراست، ذہانت، فطانت، بردباری اور تحمل سے کام لیا ہے۔ الغرض یہ کہ ہوش کو جوش پر ترجیح دی ہے۔ جوش اور جذبہ بہت اچھا ہے، بہت اچھی چیز ہے، لیکن جب آپ کسی بھی معاملے کو آگے بڑھانا چاہیں اور اس کو دیر پا کرنا چاہیں تو معاملہ ہوش مانگتا ہے، جوش نہیں۔ اور آپ کی میں حیات طیبہ سے 3 اس کی مثالیں پیش کرتا ہوں۔ جنگ بدر کا تو سب نے سنا ہوا ہے، کوئی ایسا شخص اس ہال میں نہیں ہوگا جو بالغ ہے اور اس نے جنگ بدر کا نہ سنا ہو۔ ہجرت کو صرف 2 سال گزرے تھے، 624 کا زمانہ تھا۔ مسلمان ایک برتر، عددی برتری سے غالب پا کے فتح یاب ہو کے واپس آئے تھے، اور ساتھ اپنے 70 کفار لائے تھے۔ جب وہ 70 کفار آئے تو مدینہ شریف میں بحث ہوئی کہ اب ان کے ساتھ کیا کیا جائے۔ اگر آپ میں سے کسی نے یہ نہیں پڑھا تو میں دعوت دوں گا کہ آپ ضرور جا کے یہ پڑھیے گا۔ وہاں ہر قسم کی بحث چھڑ گئی۔ کچھ نے کہا کہ ان کو ختم کر دیا جائے، اس لیے ختم کر دیا جائے کیونکہ ابھی اسلام پوری طرح پھیلا نہیں ہے، یہ واپس جائیں گے اور یہ آپ کے لیے دوبارہ لڑیں گے اسلام کے خلاف۔ غالب اکثریت کی رائے یہی تھی کہ ان سب کو ختم کر دیا جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کا مشورہ مانا اور انہوں نے کہا کہ نہیں، میں درگزر اور عفو سے کام لینے والا ہوں۔ تو کسی نہ کسی بہانے سے ہر شخص کو رہا کیا گیا، اور ایک روایت یہ ہے کہ جن کے پاس کوئی اور طریقہ نہیں تھا ان کو رہا کرنے کا تو ان کو یہ کہا گیا کہ آپ 10 مسلمانوں کو پڑھا دیں، مسلمان بچوں کو جو آپ میں سے پڑھے لکھے ہیں، اور آپ کو رہائی مل جائے گی۔ اور اس طرح اسلام کا پہلا غیر رسمی مدرسہ بھی وجود میں آ گیا، جس میں اسی کفار سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ پڑھائیں ہمارے۔ تو یہ ہے معاملہ فہمی۔ جوش میں آتے تو ان کو اس وقت تہ تیغ کر دیتے۔ 4 سال اور گزرتے ہیں،
628 ईस्वी आ गया। और आपने सुना होगा उस वक्त कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरादा किया कि अब मैं हज पे चलता हूँ। और ये आए, जब कुफ़ार मक्का अहले कुरैश को पता चला कि आ रहे हैं तो उन्होंने अपनी तैयारी शुरू कर दी कि हम नहीं आने देंगे। मुसलमानों में भी जोश था, उन्होंने कहा कि हम आएंगे ही आएंगे, और ठन गई। इन्होंने रास्ता बदल कर ये मक्का के जनूब में एक जगह है हुदैबिया, वहाँ पहुँचे। और वहाँ पे मुसलमानों ने कहा कि जी हम नहीं छोड़ेंगे, हमने जाना ही जाना, हम लड़ने के लिए नहीं आए हैं, लेकिन अगर वो हमें ललकारेंगे तो हम रुकेंगे नहीं। गुफ्त शनीद शुरू हो गई। हज़रत उस्मान को भेजा गया नेगोशिएशन के लिए मक्का में। उनको चंद दिन ज़्यादा लग गए, वो वापस नहीं आए। जब वो वापस नहीं आए तो अफवाह फैल गई कि हज़रत उस्मान को शहीद कर दिया गया। तो तमाम मुसलमानों ने सर पर कफन बांध लिया कि हम अब बदला लिए बगैर नहीं जाएंगे। वहाँ से एक और साहब आए नेगोशिएशन करने के लिए, और हज़रत उस्मान को भी साथ ले आए। थोड़ा मामला टला, लेकिन मुसलमानों का जोश ख़त्म नहीं होता था। और नेगोशिएशन, जो साहब आए वहाँ से नेगोशिएशन करने के लिए, उनका नाम मैं बाद में बताऊंगा, उसकी एक यानी एक रम्ज़ है उसमें। उन्होंने रसूल से नेगोशिएशन की। ये कोई तीसरा या चौथा राउंड था, और बड़ी इंटेंस नेगोशिएशन उन्होंने डायरेक्ट रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से की। और सुलह हुदैबिया नाम का ट्रीटी आया, जिसे हज़रत अली ने लिखा रसूल के कहने पर। सुलह हुदैबिया जो है वो यानी सरीहन मुसलमानों के ख़िलाफ़ नज़र आता था। हर शख्स गम और गुस्से में था कि ये क्या मुआहदा है जो रसूल ने मान लिया, और परेशान था हर कोई। मुआहदे में ये था कि जनाब इस दफ़ा आप हज नहीं करेंगे, वापस जाएंगे। शिकस्त हो गई ना जी, वापस जाएंगे, हज तो नहीं करेंगे, पर अगले साल आएंगे और सिर्फ 3 दिन के लिए आएंगे। और अगर कोई मुसलमान इस असना में मक्का आ गया, कुफार के हत्थे चढ़ गया, वो वापस नहीं किया जाएगा। और अगर कुफार का कोई बंदा मदीना चला गया तो वो वापस किया जाएगा। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर लिखा कि ये मेरी तरफ से मोहम्मद रसूलुल्लाह। उस पर भी एतराज़ हुआ कि ये मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं लिखा जाएगा, और रसूल ने वो भी मान लिया और मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह लिखा गया। ये मुआहिदा जिसके मुतालिक हर एक को ये महसूस होता था कि ये मुसलमानों के ख़िलाफ़, जिस तरह अंग्रेज़ी में कहते हैं, इट वाज लोडेड अगेंस्ट द मुस्लिम्स। वक्त ने ये साबित किया कि उस मुआहिदे ने हमारे उस ज़माने में जो मुसलमान अपनी जड़ पकड़े थे, उसकी तहरीक में एक ऐसी